السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد. یہ التدریب الثالث پڑھیں گے آج ہم. الطعام والشراب، وحدہ الطعام والشراب یعنی کھانے پینے کی چیزیں. تو ہر صفحہ میں یا ہر درس میں تقریباً کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں. آپ کو اوپر لکھا ہے تدریب الثالث میں حول کما فی المثال، حول کما فی المثال، یعنی جس طرح یہاں مثال میں چینج کیا گیا اس طرح آپ مثالوں میں چینج کر کے بولیے. تو آپ دیکھیے نیچے نیچے کل 4 مثالیں ہیں یا 6 مثالیں ہیں. واحد، اسلام، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ ہے. کل 6 مثالیں ہیں. ان کو آپ کو اسی طرح بدلنا ہے جس طرح اس مثال میں بدلا گیا. اس مثال میں یاکل الطعام تو لا تأکل الطعام. ما معنی یاکل الطعام؟ ہوا، یاکل یعنی ہوا، اس پہ لا داخل کیے. لا نہیں، جب لا نہیں داخل ہوا تو تا آئے گا، لا تاکل. ٹھیک ہے، یاکل تھا، اس پر کیا کیا انہوں نے؟ لا داخل کیا. جب لا داخل کیا تو تھوڑی سی تبدیلی ہوئی، یا کو کیا کر دیا؟ تا. ٹھیک ہے، اب میننگ سمجھ لیجیے کیا مطلب ہے. لا پہلے یاکل الطعام کا معنی کیا ہو رہا تھا؟ ہوا. یاکل الطعام ہوا یعنی وہ کھانا کھانا. جب نے لا تاکل کر دیا تو کیا ہو گیا؟ لا تاکل یعنی انت، یو. لا تاکل الطعام، آپ کھانا نہ کھاؤ، آپ کھانا نہ کھائیں. سمجھ رہے معنی کو؟ اسی طرح تمام جملوں میں اس طرح تبدیلی کی جائے گی. جو 6 جملے ہیں، تمام 6 جملے میں آپ شروع میں لا کو لائیں گے. لا یعنی لا ناہیہ، اس میں کسی کام کو کرنے سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے. اور جو یا ہے، یا کو آپ تا سے بدل دیں گے. اس یا کو کسی بدلنا ہوگا؟ تا سے. نعم، شروع کرتے ہیں ابھی. نعم پڑھیے، آسان انشاءاللہ ہے یہ. کوئی بھی ایک طالبہ پڑھیں، جہاں غلطی ہوگی تو میں اشارہ کروں. نعم. يأكل الطعام نعم. تأكل الطعام. ہاں، ایک نقطہ یہاں پر اور، یہ تو شروع سے متعلق بتایا. جب یاکل الطعام پڑھتے ہیں تو آپ کو یہاں پر فعل مضارع پر ضمہ ہے پیش. جب آپ نے لا نہیں داخل کر دیا تو لا اصل میں کچھ عمل بھی کرتا ہے، کیونکہ ابھی نو بہت تفصیل سے نہیں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. تو فعل مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے، ساکن. یہ ساکن اردو میں اس طرح اور عربی میں چھوٹا سرکل ساکن. تو پھر اس کے بعد والا حرف جب ساکن ہے تو اس کو ملانے کے لیے کسرہ دیا گیا، لا تاکل الطعام. تو یہ بھی ایک تبدیلی. یا اگر آپ الگ الگ بولنا چاہتے تو آپ لا تاکل بول سکتے ہیں. لا تاکل الطعام جب آپ اس کو ملا کر کے پڑھیں گے تو لا تاکل الطعام پڑھیں گے. یہ تبدیلی ہوئی. ہاں چلیے. نعم. يغسل الملابس نعم. لا تغسل الملابس. نعم ممتاز. يكنس الغرفة نعم لا تكنس الغرفة. ممتاز. يشرب الحليب نعم. تشرب الحليب. لا تشرب الحليب. نعم. يطلب السمك نعم لا تطلب السمك. ممتاز. يقرأ نعم. الصحيفة نعم. لا تقرأ الصحيفة. نعم. يشاهد التلفاز لا تشاهد التلفاز. نعم. آپ دیکھیں تمام فوٹو میں جب لا کے ذریعے بولا جا رہا ہے تو ایک آدمی ہے جو ایسا ایک انگلی کے اشارے سے ایسا کہہ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک درس میں آپ کو لا کو سمجھایا گیا تھا. لا ما مانا لا؟ نہیں نہیں. تو آپ کو ایک فنگر کا ایسا فوٹو بنا ہوا تھا، اور صرف ایسا فوٹو نہیں، اس کو شیڈو تھا دونوں طرف. تو ہمیں بتایا تھا آپ کیسے سمجھ رہے ہیں لا کا معنی نہیں، وہ فنگر کا شیڈو آ رہا ہے، صرف رکی ہوئی نہیں. جب آپ کسی اصل میں یہ بھی ایک زبان ہے جو سمجھتے ہیں الاشارہ، اشارہ بھی ایک زبان ہے، مستقل ایک زبان ہے. تو آپ جب کسی چیز کو منع کرنا ہے، کسی وجہ سے آپ کو نہیں بولنا،
مثلا مان لیجیے آپ کے گھر میں مہمان ہے اور آپ کسی بچے کو، گھر کے کسی فرد کو اشارہ کر رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی آواز کو کوئی سنے، آپ فنگر سے ایسا اشارہ کریں، کوئی بچہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے، آپ کو روکنا، کیا کریں؟ شہادت کی انگلی سے ایسا اشارہ کرتے ہیں، دائیں بائیں گھماتے ہیں، جس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ کام نہیں کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں لا کا مطلب بتایا گیا تھا پہلی مرتبہ جہاں پر آیا تھا، وہاں مفردات میں چیک کریں گے تو لا کا کس طرح سمجھایا؟ ایک فنگر کا فوٹو بنا ہوا ہے اور دائیں بائیں اس کا شیڈو آ رہا ہے، یعنی نہیں، اس طرح آپ کو کسی کو بلانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز نہ آئے، یا آپ بغیر آواز کے آپ اشارے کے ذریعے بلانا چاہیں گے، کیا کرتے ہیں؟ آپ انگلیوں کو اپنی جانب حرکت دیتے ہیں، خاص طور پر چاروں انگلیوں کو اپنی جانب حرکت دیتے ہیں، جس سے اشارہ کیا ہوتا ہے، کیا مقصود ہوتا ہے؟ آؤ، تشریف لائیے، میرے پاس آؤ، میری طرف آؤ۔ تو ان تمام فوٹو میں جو نیچے فوٹو لگے ہوئے ہیں، اوپر کا بھی بلکہ، یعنی واحد اسلام ثلاثہ، یعنی 6 یا 7 فوٹو جو ہیں، تمام فوٹو میں دیکھیے وہ اپنی فنگر سے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہا، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے چیز؟ جی شیخ۔ تو ابھی جو پورے جملے کو نہیں بولتے، ابھی صرف فعل نہیں کو ایک مرتبہ بولنا ہے، وہ کس طرح میں پہلے اس کو بتا دے رہا ہوں، یعنی یاکل ہے تو آپ کو صرف لا بولنا ہے اور اس کو ساکن بولنا ہے، اس کو نہیں بولنا ہے۔ یاکلو تو لا تاکل، یغسلو لا تغسل، یہ اس لیے بول رہا ہوں ایسا تاکہ ڈائریکٹ آپ کو فعل نہیں بولنے کی مشق ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی ایسا بول نا، تو یہ آخری والا جو کلمہ اس کو نہیں بولنا، اور جب آخری والا نہیں بولے تو آپ ڈائریکٹ اس کو ساکن بولیں گے۔ یا کی جگہ پر تا، تو یہاں پر کیا تبدیلی ہوگی؟ یا کی جگہ پر تا لا ایڈ کریں گے آپ، اور آخر والے حرف کو ساکن بولیں گے، اور اس کو آخری کلمے کو نہیں پڑھنا، واضح ہے نا؟ ابھی اس طرح شروع کرتے ہیں، نام اسٹارٹ کرو، نام کون پڑھ رہے ہیں؟ لا تأکل، نام، لا تغسل، نام، لا تکنس، نام، ممتاز، دقیقہ، نام، لا تشرب، لا تشرب، لا لا تشرب، تشرب، نام، لا تطلب، نام، لا تقرأ، نام، لا تشاهد۔ ممتاز۔ ابھی جو کرنا تھا ہم نے اس کو کیا، اس سے زیادہ اضافہ بھی کیا۔ ابھی یہ سوال، اگر کسی کو کسی لفظ کا معنی پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی لفظ نیا نہیں آتا تدریبات میں، لیکن پھر بھی کسی کو کسی لفظ کا، کلمہ کا، تعبیر کا معنی پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئے سب کو؟ نہیں؟ جی شیخ، الحمدللہ۔ ہاں، ابھی ایک چھوٹا سوال ہے، کوئی حافظہ ہے ہماری کلاس میں؟ کوئی مطلب پوچھا، کوئی طالبہ حافظہ ہیں یا حفظ کر رہے ہیں؟ نہیں، شاید کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ شرک نہیں سورۃ کرنا۔ شرک نے، وہ عربی لفظ میں چاہتا ہوں کہ آپ بولیں جو لفظ لا اللہ نے استعمال کیا۔ لا ہاں بولیے، تشرک، لا تشرک، لا تشرک، اصل یہی اسی چیز کو سمجھنا ہے، لا تشرک، بس اتنا ہی لفظ لے، باقی آپ پورا جملہ یا بنی لا تشرک باللہ، یہ لا ہے، لا، اس لا کو کیا کہتے ہیں؟ لا نہیں، نہیں کا مطلب روکنا، کسی کام سے روک رہے ہیں آپ، کس کام سے روک رہے ہیں؟ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو شرک سے، لا تشرک، لا تشرک، یہ کیا ہے جو آج ہم درس پڑھ اسی سے متعلق ہے، کیا متعلق ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی شیخ۔ لا تشرک، ما مانا لا تشرک؟ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو پارٹنر نہیں بناؤ، کسی کو اللہ کا ایسوسیٹ نہیں بناؤ، کیونکہ اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ واضح ابھی؟ اللہ نہیں، نعم۔ نہ، التدریب الرابع، سوال ہے کسی کا؟ ابھی یہاں پر جو تدریب رابع، یہاں پر 2 طرح کا سوال ہے۔ سوال کے لیے دیکھیے، سوال کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس کو ہم عربی میں ادات الاستفہام کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟
ادات الاستفہام، ادات الاستفہام، سوال کے لیے، کوشچن کے لیے جو کلمات استعمال ہوتے ہیں، متعدد کلمات جیسے حل ہے، حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو بکثرت استعمال ہوتا ہے، ماں کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے سوال کے لیے، اور بھی کچھ چیزیں. یہاں پر ماذا استعمال ہو رہا ہے، ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر ماذا، یہ ادات استفہام ہے، سوال کے لیے، کوشچن کے لیے استعمال کیا جانے والا کلمہ ہے. البتہ طرح کا سوال ہے، دو طرح کا سوال ہے، ایک مذکر سے، دوسرا مؤنث سے. جب مذکر سے سوال ہوگا تو آپ کہیں گے تطلبو، مؤنث سے سوال ہے تو بولیں گے تطلبین. معنی میں کوئی تبدیلی نہیں، معنی میں کوئی ڈفرینس نہیں، صرف لفظ میں تبدیلی. اگر جو طالبات گردان مضارع کی پڑھے ہوں گے یا جانتے ہوں گے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ گردان نہیں جانتے تو آپ نہیں سمجھیں گے. آپ صرف اتنے پر فوکس کیجیے کہ آپ کو مذکر کے لیے تطلبو بولنا ہے، مذکر حاضر کے لیے، اور مؤنث کے لیے کیا بولنا ہے؟ تطلبینا. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو مذکر کا لفظ ہے اس کے آخر میں آپ کو یا اور نون کر دینا. کیا کرنا ہے؟ یا اور نون ایڈ کر دینا. تطلبو، تطلبینا. پھر آپ سکتے ہیں کہ با کو کسرہ کیسے آ گیا؟ تو چونکہ یا ہے، یا اپنے سے پہلے کس حرکت کو چاہتا ہے؟ کسرہ کو چاہتا ہے. تطلبو، تطلبینا، تطلبین. یہ تمام میں آپ کو یہی سوال رہے گا، تمام میں جتنے جملے ہیں آپ کو یہی سوال رہے گا، کیونکہ ہمارا جو درس ہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہے اور صرف طعام ہے. یہاں پر جو سوال ہے طعام ہے، طعام کا معنی کھانے پینے کی چیزیں. دوسرا بھی ایک سوال ہو سکتا ہے شراب، جب آپ پانی کی بارے میں پوچھیں، پینے کی کوئی چیز پوچھیں، الماء پوچھیں، چائے بولیں، قہوہ بولیں، لبن بولیں، حلیب بولیں، ٹھیک ہے، یہ متعدد چیز ہے. لیکن یہاں پر جتنے سوالات آ رہے ہیں، جتنے فوٹو، سب طعام کا ہے. آپ کو صرف یہ خیال کرنا ہے کہ مذکر کے لیے تطلبو بولنا ہے، مؤنث کے لیے کیا بولنا ہے؟ تطلبین. باقی اور کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے. نیچے صرف جواب لکھا ہوا ہے، آپ کو جواب کیا دینا ہے، ٹھیک ہے. نام اسٹارٹ کرنے کوئی میں اسی لیے تدریبات میں اکثر درس میں، خاص طور پر جو نئے آتے ہیں، چاہتا ہوں کہ طالبات پڑھیں، اسے سمجھ میں آتا. ابھی جو پڑھے تو ان کے علاوہ کوئی طالبات نہیں. ہاں، اس چیز کو تطلبو اور تطلبینہ یہ سمجھے سب لوگ، کب تطلبو بولنا ہے، کب تطلبینہ بولنا ہے. جی ایک ہاں، مذکر کے مذکر لیے تطلبو، سے پوچھ رہے ہیں تو تطلبو، مؤنث کے لیے تطلبینہ. اور کرنا کیا ہے؟ آپ کو جو مذکر کا لفظ ہے اس کے آخر میں یا نون ایڈ کر دینا. ماذا ماذا تطلبو تطلب؟ من الطعام نعم، بعد السمك من فضلك. ممتاز. نعم، ثاني ماذا تطلبي؟ نعم. ماذا تطلبين من الطعام بعد السمك من فضلك. دیکھیے وہی سوال ہے، جواب سوال بھی ہوئی، جواب بھی ہوئی. تبدیلی کیا ہوئی؟ مذکر اور مؤنث کے، مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال کا طریقہ، سوال پوچھنے کا انداز بدلا ہے، سوال کا اسلوب بدلا ہے، لفظ بدلا ہے. تطلبو کی جگہ تطلبی نے ہوا، باقی کچھ بھی تبدیلی نہیں، ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے ایک مذکر کا فوٹو، مؤنث کا فوٹو. جہاں مذکر کا فوٹو تو آپ تطلبو بولیں گے، جب مؤنث کا فوٹو ہے تطلبینہ بولیں گے. تو ایسا کرتے ہیں ہم، ایک پہلے مذکر کے تمام فوٹو کو لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو اسلوب یاد رہے. اور جواب میں آپ کو بعد کا لفظ استعمال کرنا، بعد الصلاۃ، بعد لحم، بعد کا لفظ، جو لفظ ہے جواب میں اس کی جگہ پر آپ بعد کا استعمال کریں گے. اور اخیر میں من فضلک. یہ اصل میں تھوڑا سا یہاں پر اگر گیپ رکھیں، فاصلہ رکھیں تو بہتر ہے. بعد السمک من فضلک، من فضلک اس کا جز نہیں ہے، وہ کیا اس کا ریکوائرمنٹ ہے، کیا مطالبہ ہے، کیا ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد من فضلک پلیز کے معنی میں، جس کو ہم اردو میں ازراہ کرم، براہ کرم کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، وہ معنی من فضلک کا. من فضلک کی تعبیر شاید گزری ہوگی اس سے پہلے. من فضلک کی تعبیر گزری ہے. نہیں شیخ. اچھا، من فضلک کا مطلب پلیز، براہ کرم، ازراہ کرم.
تو ابھی آپ نیچے کل 6 فوٹو ہیں، 6 فوٹو کو دیکھیے، اس میں ایک سوال کرنے والا ہے، دوسرا جواب دینے والا، یا ایسا سمجھیے کہ ایک ویٹر ہے، دوسرا اس کے ہوٹل میں کھانا کھانے کا ہے، تو جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ فوٹو اہم، سوال کرنے والا اہم نہیں، سوال کرنے والا اہم نہیں ہے، اور باقی اس میں اس چیز کا خیال کیا گیا کہ لیڈیز سوال کرنے والی لیڈیز سے، تو ہم پہلے مذکر پر آتے ہیں۔ ہاں، سوال نعم، سوال کون کر رہے ہیں؟ مشکل ہے تو میں اسٹارٹ کروں؟ ماذا تطلب من الطعام؟ نعم، بعد الرزك من لا، فضلك. هذا لا لا لا، آه، اس کو میں نے سرکل کیا وہی اوکے عروض دکھ ہے نہیں نہیں رہا یہاں اس پر، کو. جو 6 فوٹو اس میں کہیں پہ عروض نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا پیش ہو رہا ہے سب کو برابر؟ جی جی شیخ، ابھی دکھ رہا ہے. بعد صلاۃ من فضلک، ہاں، دوبارہ سوال پڑھیے، دوبارہ۔ ماذا تطلب من الطعام؟ نعم بعد صلاۃ من نعم، فضلک، جواب بعد بعد صلاۃ من الصلاة فضلک. من فضل. نعم، ممتاز. نعم، الآن هنا. ماذا تطلب من الطعام؟ نعم، بعد بعد الصلاة. صلاۃ جواب من فضلک، لا لا لا، هنا بعد بعد اللحم، صلاۃ، لا، بعد بعد اللحم. لحم، بعد لحم من فضلک. ممتاز ممتاز. نعم، هنا. ماذا تطلب من الطعام؟ نعم، بعد الدجاج من فضلک. ممتاز. ابھی یہاں پر پھر آپ ایک مرتبہ دیکھو، 6 فوٹو ہیں، پہلی تو ایک چیز کا خیال کیا گیا، مذکر سے سوال کرنے والا مذکر، یا مذکر کے لیے مذکر ویٹر، مؤنث سے سوال کرنے والا مؤنث، یا مؤنث سے سوال کرنے والی ویٹر مؤنث، یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں کا کھانا سیم ہے، سلطہ سلطہ، لحم لحم، دجاج دجاج۔ تو کتاب کے بارے میں اس طرح کی یہ جو تکنیکی فنی چیزوں کے ساتھ ساتھ نفسیاتی چیزوں کا بھی خیال کیا گیا۔ ابھی آتے ہیں مؤنث والے پر۔ نعم، چیز وہی ہے، صرف آپ کو سوال کا اسلوب بدل جائے گا۔ نعم، مذکر ہم پڑھ چکے، ابھی مؤنث کو پڑھے۔ نعم ماذا تطلبین من الطعام؟ نعم، جيد. بعد جواب الصلاۃ من فضلک، سلطہ سلطہ، شاید صلاۃ شدہ من ہو جا رہا فضلک، تھا، ہاں، شدہ صرف سین پر ہے، بعد الصلاۃ من فضل. بعد الصلاۃ من فضلک. ممتاز. ماذا تطلبین من الطعام؟ بعد نعم، اللحم من فضلک. ممتاز. ماذا تطلبین من الطعام؟ بعد الدجاج من فضلک. دجاج، آرام سے، دجاج، بعد الدجاج. دجاج، بعد الدجاج من فضلک. ہاں، کچھ مشکل پیش آئی اس میں؟ اوپر کے جو نہیں شیخ. فوٹو ہیں، 6 فوٹو، ٹھیک، نیچے دیکھتے ہیں، کچھ نیچے بھی ہے عروض. نعم، یہاں بھی ایک، ابھی دونوں کو ایک مذکر ایک مؤنث ہے. نعم، پڑھیے مذکر الان. ماذا تطلب من الطعام؟ بعد الرز نعم، جواب من فضلک، بعد الرز من نعم، فضلک. ممتاز، الان مؤنث. ماذا تطلبین من الطعام؟ بعد الرز من فضلک. نعم، ممتاز. ابھی رکیے، آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ یہ تعبیر پہلی مرتبہ آ رہی، کوئی لفظ نیا نہیں ہے، کوئی لفظ نیا آپ کے لیے یا کسی کے لیے؟ کوئی لفظ نہیں اگر کسی کے لیے یا کوئی تعبیر نہیں ہے نہیں یا نہیں شیخ. سمجھ میں آیا تو آپ اس کا معنی پوچھیے. ہاں، ٹھیک ہے. ابھی
یہ جو آپ کے سامنے 6 فوٹو ہے اور 8 فوٹو نہیں شو رہا ہے ایک ساتھ، تو ابھی ایک طالبہ سوال کریں گی، دوسری طالبہ جواب دے گی، ٹھیک ہے؟ اور میں مذکر والا کاٹ دے رہا ہوں ابھی تھوڑا سا آپ کو، جس کو کہتے ہیں ریئل پریکٹس، اس کو آپ کو نہیں بولنا، اس کو آپ کو نہیں بولنا، اس کو آپ کو نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ تو کتنے فوٹو بچے ابھی آپ کے سامنے؟ ہاں، کتنے فوٹو بچے آپ کو جس میں آپ کو بولنا ہے؟ 3 में 3 فوٹو بچے، ایک منٹ تھوڑا سا، ابھی برابر ہے؟ جی سر. تو اس کو ہم کاٹ دے رہے ہیں، جو مذکر کا فوٹو، تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو۔ ابھی سوال کریں گے، سوال کون کریں گے؟ 2 ہی طالبہ کی آواز آنی، تیسری طالبہ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ایک طالبہ سوال کریں، دوسری طالبہ جواب دیں۔ البتہ جو سوال کر رہے ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ آپ ترتیب سے کرنا ضروری نہیں، آپ کدھر سے بھی سوال کرو۔ سوال کرنے کو یہ خیال کرنا ہے کہ آپ ماذا تطلب نہیں بولیں گے۔ کیوں ماذا تطلب نہیں بولیں گے؟ بتائیے۔ کیونکہ وہ مذکر مذکر کے کے لیے لیے بات ہو رہی ہے نہیں بول. مذکر اور مذکر کو فیمیل ہم ہے. نے کاٹ دیا، ابھی مؤنث سے، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز یہ ہوئی۔ دوسری چیز، آپ کو جواب دونوں کا سیم ہے، چاہے مذکر کا ہو یا مؤنث کا۔ آپ اشارہ جو سوال کریں گے، سوال کے ساتھ اشارہ بھی کریں گے۔ اشارہ کیسے کریں گے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہاں پر پوچھنا ہے تو آپ یہاں پر ایسا ٹک کیجیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، شروع کیجیے، اور آپ انہیں 3 ہی سوال پوچھیں گے، 3 ہی جو فوٹو باقی بچے ہیں، 3 تو مذکر کا کٹ کر دیا میں نے۔ ہاں، سوال کرو، کون سوال کر رہے ہیں؟ سوال کرنے والی طالبہ، جواب کرنے والے ایک ہی، مطلب 2، ایک طالبہ سوال کے لیے، ایک طالبہ جواب کے لیے، تیسری طالبہ کی آواز نہ آئے، نام ارشاد کیجیے بھی۔ بہتر ہے جو سوال آپ جو لفظ پڑھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اشارہ کریں، ہائی لائٹ کریں، یا صحیح کا نشان لگائیں یا سرکل بنائیں، تاکہ جواب دینے والے کو آسانی ہو۔ ترتیب سے ضروری نہیں، ہاں، اس کے یہ اس لیے تاکہ توجہ برقرار رہے، فوکس رہے۔ ہاں، چلیے اسٹارٹ کیجیے۔ ماذا تطلبين من الطعام؟ بعد الصلاة من فضلك. ماذا تطلبين دیکھیے، بولا من تھا جو رکیے، شیخ کیونکہ پین کا آپ نے آپشن نہیں آ اب رہا. کسی کو نہیں آ رہا ہے، جی. آ رہا ہے میں نے اوپن کیا، ہاں اوپن ہے میری طرف سے، جی، آ رہا ہے ادھر. آ رہا ہے۔ ہاں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ جب سوال کرتے ہیں نا تو جواب دینے والا کو کنفیوژن نہیں ہوگا کہ 3 میں سے کس کا جواب۔ ابھی ضروری نہیں کہ آپ اس کے بعد والا ہی بولیں گے، آپ الٹا بھی بول سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو آپ جیسے سوال کرتے ہیں، سوال مکمل ہوتا ہے، آپ وہاں سرکل بنا دیجیے یا صحیح کے نشان بنا دیجیے، جواب دینے والی طالبہ اس چیز کو دیکھ کر جواب دیں گے۔ ہاں، چلیے اسٹارٹ کیجیے۔ نام، ماذا تطلبين من الطعام؟ بعد الصلاة من فضلك. لا، انہوں نے یہاں پر سرکل ما کیا ابھی، جو جواب دینے والے اس چیز کو تھوڑا سکیئر کیجیے۔ نام، بعد الدجاج من فضلك. دجاج، بعد دجاج، بعد الدجاج من فضلك. نعم، ممتاز۔ نعم، ماذا تطلبين من الطعام؟ بعد اللحم من فضلك. ممتاز ممتاز۔ ابھی ساری چیزیں میں مٹا دیا، ابھی کچھ بھی نہیں، مذکر مؤنث کا نہیں، ابھی مذکر کا موجود ہے، لیکن آپ کا اختیار ہے کہ مذکر کو آپ نہیں ٹچ کریں گے، نہ تو اس پر سرکل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور سوال کرنے والے طالبہ ابھی وہ جواب دینے والے بن جائیں، جواب دینے والے طالبہ سوال کرنے والے، ٹھیک ہے؟ الٹ دیا، سوال والے کو جواب، جواب والے کو سوال۔ بس جب آپ سوال کرتے ہیں تو کس کا آپ کو جواب چاہیے، آپ اس کو سوال مکمل ہوتے ہی آپ اس کو سرکل کر دو، یا تو صحیح کا نشان لگائیے، اور کوشش کیجیے آپ مؤنث والے پر نشان لگائیے۔ نام، میں کچھ بھی نہیں کرا، صرف دیکھ رہا ہوں، غلطی ہوگی بتاتا ہوں۔ نام، نام اسٹارٹ کیجیے۔
आवाज नहीं आ रही। शेख पेन तो मेरे पास, इसीलिए। पेन का ऑप्शन में यहाँ ओपन है यहाँ पे। शेख मेरे पास नहीं आ रहा, इसलिए। अच्छा ठीक माज़ा ठीक, आप वैसे ही ततलुबीना मिन अत्तआम। तो जवाब देने वाले को इख्तियार है, जो चाहे जवाब दे, ठीक है। हाँ जवाब। بعد الصلاة من الطعام بعد لا الصلاة من من فضلك. فضلك من فضلك نعم ممتاز. نعم माज़ा ततलुबीना मिन अत्तआम। بعد بعد اللحم من فضلك نعم ممتاز. माज़ा ततलुबु मिन अत्तआम। بعد ततलुबीना, بعد ततलुबु नहीं। जिन्होंने सवाल किया, सवाल में करेक्शन है, ततलुबुला, ततलुबीना, ततलुबीना। दोबारा सवाल कीजिए। माज़ा ततलुबीना मिन अत्तआम। بعد الدجاج من فضلك ना मुमताज, माशाल्लाह। यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर रुकते हैं। क्या मुश्किल पेश आई या क्या फायदा हुआ जो जिन लोगों ने सवाल जवाब किया आज? बताइए, अगर कुछ मुश्किल है या फायदा है, दोनों सूरत में बता सकते हैं। अगला दर्स मुलख्खस तराकीब का, ये इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक पेज को मुकम्मल करेंगे। हाँ, जिन लोगों ने सवाल जवाब किया उनको कुछ मुश्किल पेश आई या फायदा क्या हुआ, बताएं। नहीं, शेख मुजक्कर और मोनस का समझ में आया, किस तरीके से सवाल करना है दोनों से अलग अलग, ये समझ में आ गया। हाँ हाँ, जैसे आपको चूंकि हम खाने पीने की चीजें पढ़ रहे हैं तो मैंने ताम बोले या मैंने शराब, नॉर्मल जैसे हम पूछें, जैसे मान लीजिए आपकी कोई चीज गुम गई, नहीं मिल रही है, तो आप दूसरी बहन से या घर में पूछें, मादा ततलुबीना, मादा ततलुबीना, अतलुब अल अरबिया बैन यदैक, या अतलुब किताबत तफसीर, अतलुब अल कलम, अतलुब अल हासूब, ठीक है। हाँ, और बाकी जो लोग सुने, जिनको नहीं टाइम मिलता है, अक्सर मतलब चंद ही लोग बोलते हैं, तो उनका कुछ फायदा है, नुकसान या कुछ मुश्किल है उनके लिए। दर्द समझ में आ रहा सबको? जी शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है, रुकते फिर यहीं पर। मुलख्खस तराकीब इंशाल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं अगले दर्स में, और वो बहुत अहम पेज होता है। अगला जो पेज आ रहा है मुलख्खस तराकीब का, वो बहुत अहम पेज होता है। उसमें आप वहदा में जितनी तराकीब पढ़े होते हैं सब एक जगह आपको मिल जाती है। रुकते हैं यहीं पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।